جی السلام علیکم۔ تو ہمارا ابھی سلسلہ جو چل رہا ہے سورہ کہف کا چل رہا ہے، اس میں ایک خاص پوائنٹ آتا ہے، وہ ہے یہ شاید 8واں رکوع ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو واقعات پیش آتے ہیں۔ وہ واقعات بیسیکلی جو پیش آتے ہیں ان کے اندر ہمارے لیے نشانیاں بہت ساری۔ اس میں نشانیاں کیا ہے؟ اس میں نشانیاں یہ ہے ہمارے لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ رہ سکیں گے مگر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ جو چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ مجھ سے ضرور کچھ نہ کچھ پوچھیں گے۔ لیکن خیر وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے وہاں پایا، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسے اور بھی بہت سارے بندے ہوں گے، آپ یہ اندازہ لگائیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پایا جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا اپنی رحمت سے، یعنی کہ وہ ایک ایسا علم تھا جو اللہ کی خاص رحمت تھی ان کے اوپر، کہ جس میں سے ان کو علم دیا گیا تھا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ اس کو کہتے ہیں لدنا، کیا کہتے ہیں، علم لدنا، علم لدنی یا لدنا جو بھی ہے، لفظ جو ہے وہ لدنا ہے، یعنی اپنے پاس سے، لدنا من لدنا، اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوا تھا۔ اب وہ علم کیا تھا؟ وہ علم بیسیکلی تو دیکھا جائے تو جو واقعہ آگے پیش آتا ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تھوڑا سا، تینوں واقعات کے اندر، تو واقعات کے اندر اگر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک علم ہے جو کہ ہماری ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ ہمارا ظاہری علم ہے۔ ایک علم ہوتا ہے جو ہمارا باطنی علم ہوتا ہے۔ باطنی علم جو ہوتا ہے یہ کوئی باطنی علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ باطنی علم جو ہے وہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اس کو آپ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں مل سکتا۔ یعنی آپ حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، آپ کچھ اور کر لیتے ہیں، سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، کوئی اور کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ لیکن یہ جو علم ہوتا ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو عطا فرمایا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو، اپنے بندوں میں سے ایک بندہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خضر علیہ السلام جیسے اور بہت سارے بندے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بندہ خضر، جس کو ہم نے یہ علم عطا کیا ہوا تھا۔ تو یہ علم ہے کیا بیسیکلی؟ علم لدنی کہتے ہیں اس کو، علم لدنا یا لدنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے جو علم عطا کیا ہوا تھا وہ۔ اب اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں، علم لدنی اب کس کی اندر کی کیفیت کیا ہے انسان کی کسی کو نہیں پتہ۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میری یہ کیفیت ہے تو مجھے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے اس کے لیے کہ میں علم لدنی کا ماسٹر ہوں اس ٹائم، نہیں مل سکتا کسی کو یہ سرٹیفکیٹ۔ تو یہ ایک خاص علم ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دیا ہوا تھا۔ کیوں دیا تھا اور انہوں نے کیا ریاضتیں کی اس کے لیے، انہوں نے کیا محنت کی اس کے لیے، انہوں نے کیا اس کے لیے چلے کشی کی یا اس کے لیے کیا محنت کی، اللہ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے؟ یہ کسی کو نہیں پتہ۔ نہ اس کا کوئی ذکر ہے قرآن کے اندر۔ سورہ الکہف کے اندر یہ واقعہ ہے، 18ویں صورت ہے، اور یہ شاید فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ شاید 65 نمبر آیت ہے۔ تو یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ہر انسان کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے پڑھنا لکھنا کوئی بہت زیادہ کوئی کسی کی حافظ ہو یا عالم ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن یہ علم بہرحال ایک ہے، اور وہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کہ تھوڑی سی ریاضت ہے، تھوڑی سی محنت ہے، جو بھی کر لے۔ عام انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات، یہ جو صوفیاء کرام کرتے ہیں نا چیزیں، یہ علم بہت حاصل کرتے ہیں، وہ چلہ کشی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں،
قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ اس میں کیا کہتے ہیں، سورہ اللہ آپ کا بھلا کریں، یہ 56 نمبر آیت ہے، سورت ہے، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، 3 درجے بتائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو 3 درجے کون کون سے ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. اور پھر اس کے بعد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر چکے ہوتے ہیں، مقربین جو قربت حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر وہ ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو یہ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، یہ بھی درجے ہیں. ظاہر ہے دائیں ہاتھ والے کامیاب ہیں، وہ بھی بائیں والے کامیاب نہیں ہیں. لیکن جو ایک تیسرا درجہ ہے وہ ہے مقربین کا، وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. پھر وہ یعنی کہ محنت کر کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو دائیں ہاتھ والے فیل ہو گئے وہ بھی فیل نہیں ہوئے، وہ بھی کامیاب ہیں الحمدللہ. لیکن درجے کے حساب سے وہ ان کے مقابلے پہ نہیں ہیں، ان کا درجہ بہت اوپر ہے. تو یہ علم لدنی جو ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. یہ تو اپنی اپنی محنت کے اوپر ہے، کوئی جو کر لے اس کو حاصل. اس کے لیے کوئی کسی قسم کی، اس کے لیے آپ صوفیہ کرام سے بات کر سکتے ہیں، آپ عالم فاضل لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائی جائے، اپنے کھانے میں کیا تبدیلی لائی جائے، اپنے جو ہے روزانہ کے عملیات کے اندر کیا تبدیلی لائی جائے تاکہ ہم اس تک پہنچ جائیں. یہ ایک پروسیس ہے، اس کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں، اور یہ ملت، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ علم لدنی یا علم لدن، یہ جو ہے 2 حالتیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 2 حالتیں ہیں، ایک انسان کی ظاہری حالت ہے، ایک اس کی باطنی حالت ہوتی ہے. ظاہری حالت ہے انسان آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، یہ ایسے ہے، ایسے چیزیں نظر. اب مجھے بتائیں واقعات. اور جو باطنی حالت ہے اس کو آپ، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے آپ کے پاس کسی قسم کا بھی، لیکن ہے وہ کیفیت وہ بھی. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نکلے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں. انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کاش اگر وہ صبر کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہو سکتا بہت علم حاصل کر لیتے. وہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. لیکن صبر نہیں کیا انہوں نے. 3 واقعات پیش آئے، تینوں کے اندر وہ صبر نہیں کر سکے. اور تیسرے واقعے کے بعد انہوں نے کہہ دیا تھا اب میرے اور آپ کے اندر جدائی آ گئی ہے، اس کے بعد آپ ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے اب. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے صبر چاہیے بہت زیادہ علم لدنی حاصل کرنے کے لیے. لیکن صبر انسان کے اندر، کیونکہ اپنی جان کو مارنا پڑتا ہے اس کے لیے، بہت مشکل کام ہے. تو خیر وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا ایک اپنا درجہ تھا. ان کو علم کی، اس علم لدنی کے بغیر بھی ان کو جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہوا تھا وہ تو خیر بہت اعلیٰ درجے کا تھا. تو لیکن یہ علم جو ہے اس کے لیے صبر چاہیے سب سے پہلے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب جب وہ واقعہ پیش آ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، خضر سے کشتی میں گئے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کشتی کے اندر. آپ ایک نقشہ بنائیں دماغ کے اندر. اب وہ دونوں جا رہے ہیں، کشتی کے اندر سوار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. ساتھ ان کا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے ساتھ میں. تینوں جا کے کشتی میں بیٹھے ہیں. اب کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں. اللہ نے لکھا کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اب آپ سوچیں کہ سب کے سامنے کیا ہوگا سوراخ. وہ اگر سب کے سامنے کرتے تو اعتراض کرنے والے باقی لوگ بھی ہوتے، وہ بھی اعتراض کرتے. لیکن اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. انہوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت وہ کیسے کر رہے تھے یہ کام. یا تو وہ خود بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ کو، لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت دے دی تھی کہ وہ ان کو نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اگر سب کو نظر آ رہے تو سب ان کو روک لیتے. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس لیے انہوں نے نہیں روکا. پھر آگے گئے، بچے کو انہوں نے مار دیا. اب بچے کو ظاہر سی بات ہے اگر لوگوں کے سامنے تو نہیں مارا، لوگ تو وہاں پہ سب اور بھی ہوں گے بیچ میں لوگ. کسی کے بچے کو ایسے پکڑ کے راستے کے اندر کوئی مار نہیں سکتا ہے، لیکن انہوں نے مار دیا. تو کیا سب کے سامنے مارا؟ نہیں، اس میں بھی کوئی راز کی بات ہے. اب یا تو یہ اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا اس کا کہ وہ کچھ لوگ باقی دیکھ رہے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو اس وقت، یا وہ اللہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے شاگرد کو نظر آ رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام
یا ہو سکتا ہے کہ سب کو نظر آ رہے ہوں. پھر انہوں نے دیوار کھڑی کر دی. ٹھیک ہے، اب وہ دیوار ٹیڑھی سے سیدھی ہو رہی ہے. وہاں پہ ذکر آیا ہے کہ لوگوں سے انہوں نے درخواست کی ہمیں کھانا کھلائیں، لیکن لوگوں نے کھانا کھلایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسے کام ہیں جو کہ لوگوں کی نظر سے بظاہر وہ اوجھل ہیں. وہ کام ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کام ہو رہے ہیں. اسی طرح جس طرح ان کو بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو مارتے ہیں. کیسے مارتے ہیں؟ وہ اس کا گلا دباتے ہیں، اس کو اوپر سے پکڑ کے پٹک دیتے ہیں، یا اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا اس کے اوپر چھری چلا دیتے ہیں. کیسے کہ مارا اس کو؟ تو اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ کام ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک باطنی کیفیت ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی کسی کو. ایک باطنی کیفیت ہے وہ جس کے تھرو وہ کام ہو رہے ہیں سارے. وہ ایک علم ہے ان کے پاس جس علم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، تو وہ انجام دے رہے ہیں کام اس کا. اور بعد میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جتنے بھی کام میں نے کیے ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے میں نے کیے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر پہ تھے وہ کہ وہ یہ کام کرنے تھے. تو یہ خاص ایک اللہ کے مقام پہ جب اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ، یا تو وہ اللہ کے ولی تھے یا اللہ کے نبی کے درجے تک تو وہ شاید نہیں تھے، لیکن اللہ کے ولی ضرور تھے. لیکن انہوں نے کافی محنت کی، ریاضت کی، چلہ کشی کی، جیسے بھی کی وہ اس مقام تک پہنچ چکے تھے. اللہ نے اس کو اس جگہ شامل کر لیا، اس مقام پہ ان کو پہنچا دیا کہ وہ اللہ ان سے اپنے کام لے رہے ہیں. اپنی یعنی فوج کے اندر داخل کر دیا ان کو. اب ان سے وہ کام بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ ایک علم ہے، اس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں، بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور ہر عالم کو آپ سنیں، ہر علم والے کو، ہر مفتی کو سنیں آپ، ہر جو بھی ہے اس قرآن کا جو حافظ ہے، قاری، علم رکھنے والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو وہ یہی کہے گا. ڈیفرنٹ باتیں بتائے گا اس کے بارے میں. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے بارے میں کیا سارائیاں کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک علم ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی آدمی عالم ہو، فاضل ہو، یہ ہو وہ، کچھ نہیں. کوئی بھی عالم، کوئی بھی آدمی محنت کرے اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ 3 درجے اللہ نے کہے: اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. اب 3 درجے آ گئے. تو اللہ کسی کو بھی 3 درجے، آخری درجہ سابقون تک کسی کو بھی پہنچا سکتا ہے. محنت چاہیے اس کے لیے، اپنے اوپر کنٹرول چاہیے، صبر چاہیے سب سے پہلے. کیونکہ آپ رات کو اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت، اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے، تحمل چاہیے، کھانے کے اندر احتیاط چاہیے. کیونکہ آپ کو ڈسٹربنس نہیں چاہیے. ویسے ہم تو ماشاءاللہ کھانے کے اتنے چیمپئن ہیں کہ ہم جناب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کہ اوف یار یہ کیا کیا، اور جناب یہ ہمارا وضو ٹوٹ گئی. تو ہم ایسے ماسٹر ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سے تو ہوتا کوئی نہیں ہے کام، سچی بتاؤں آپ کو. تو یہ کام جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں بہرحال. تو ہم اگر چھوٹا سا بھی عمل کو کر لیں، میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ ہم کوئی چھوٹا سا عمل پکڑ لیں، اس کے اندر محنت کریں تھوڑی سی، اللہ کے مقام کو اسی سے حاصل کر سکتے ہیں ہم، یقین کریں آپ. اور وہ کیا عمل ہے؟ آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، اور ایسے پڑھیں کہ جیسے قرآن کو پڑھنے کا تھوڑا سا تو حق ادا، ہم حق نہیں ادا، کوئی نہیں ادا کر سکتا حق ادا، تھوڑا سا تو کر سکتا ہے. تھوڑا سا تو ایسے ہو کہ دل تک آواز تک پہنچے اس کی، اس کے اندر جو اللہ نے ایک تاریں چھیڑی ہوئی ہیں نا، ایک ان تک پہنچے تھوڑا سا. تو جب ان تک ہی پہنچ جائے گا نا وہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں کیا کہتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر: تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون خوفا وطمعا مما رزقناہم ينفقون. یعنی خوف اور طمع کی حالت میں وہ رہتے ہیں. پھر خوف کیا ہوتا ہے؟ یار مجھے اللہ پکڑ لے گا، قیامت کے دن یہ ہو جائے گا میرے ساتھ، وہ ہو جائے گا. اور طمع کیا ہے؟ نہیں اللہ بخش دے گا یار. اللہ سے امید لگائے رکھتے ہیں ہر وقت. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے
کیا کیا خزانے غیب میں چھپا کے رکھا ہوا، کسی نفس کو کچھ معلوم نہیں ہے. ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دے، ہم مر جائیں ادھر ہی، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اور جہنم دکھا دیں، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. جو جس عمل میں لگا ہوا ہے اللہ اس میں اس کو کامیاب کرے. اور جو تھوڑا سا عمل بھی ہم پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں مستقل مزاجی عطا فرمائے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں. اور خصوصی طور پہ میرا پیغام جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ وہی ہوگا، اپنے بچوں کو تعلیم ساتھ ساتھ دیا کریں. کچھ نہ کچھ بچوں کو بتایا کریں، تھوڑی بہت بات دین کی بتا دی، کوئی حدیث کی بتا دی، کوئی قرآن پڑھا اس کی بتا دی، کوئی واقعہ قرآن کا بتا دیا. بچوں سے کہہ دیا یار بتاؤ مجھے واقعہ تھوڑا سا کیسے. ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل لے کے اپنی زندگی کے ساتھ چلتے جائیں. آخر پہنچنا ہم نے یہی ہے کہ قبر تک. آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ پھر جس کا جیسا ہے پھر اس کے حساب سے اس کے ساتھ عمل ہونے والا ہے. تو اس کی تیاری ہمیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم.